ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. حتیٰ کہ مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں سرداب میں امام کو آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. ارے سن لیجیے آپ، ارے اپنے اماں ابا نہیں کر سکتے خدا کی قسم جتنا مولا. ایک دعا کا جملہ ہے، کوشش کیجئے رمضان میں وقت مل جائے کسی دن پڑھ ڈالیے. تھوڑا بڑی ہے اس لیے ہم نے کہا کسی دن، روز پڑھنے والا ہو آدمی کیا کہنا. چوتھے امام سے ایک دعا ہے سحر کی، دعائے ابو حمزہ سمالی، اس میں ایک جملہ ہے، ارے عجیب عجیب جملے ہیں واقعی. ایک جملہ ہے خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد، پالنے والے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر خیر ہی خیر نازل ہوتا ہے، مگر ہم اتنے کمینے ہیں کہ ہماری طرف سے بدماشیاں ہی بدماشیاں تیری طرف جاتی ہیں، ہے نا. تو یہی تو ہم لوگ اپنے امام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے ساتھ، اور ہمارا مولا کتنا ہم کو چاہتا ہے. مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں سرداب میں حضرت کو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے سنا گیا. کیا؟ شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہمارے فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اپنا سگا بھائی، اپنے مائی باپ ہمارے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے ذمے نہیں لیں گے، لیکن مولا کہتے ہیں پالنے والے قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب شاید یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہمارے شیعہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. کیا ہے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ غلط، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایک دو نہیں، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، ہم مانتے ہیں خدا ہمارے شیعوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، اپنے اوپر لے لیا سارا گناہ ہمارا، کہاں لے گئے؟ اپنے اوپر. لیکن انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری ولایت ہماری محبت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا. خیرک الینا نازل مولا وشرنا الیک صاعد. اللہ اللہ اللہ. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری ولایت و دوستی پر اعتماد کرتے ہوئے. اس کے بعد سنیے فرماتے ہیں ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، خدا اگر گناہ ان کا تیرے ان کے بیچ ہے فاصفح عنہم، اللہ ان کو معاف کر دے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقط رضینا، اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں. اس کے بعد فرماتے وَإِن كَانَ ذُنُوبَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا گناہ آپس کا ہے. وسیع حسن نے ظفر کو کچھ کہہ دیا ہے، شبو نے ان کو کچھ کہہ دیا ہے، تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے نا، لیکن تب بھی دعا کی ہے. فرماتے ہیں خدا اگر ان کا آپسی معاملہ ہے تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے. لہذا اسی بنیاد پر ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کو پہچاننا ہے کہ ہم واقعی شیعہ ہوئے کہ نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ اسی سے. اکثر ہو جاتا ہے نا، ہوئی پنچایت، 10 لوگ برادری کے اکٹھا ہوئے، جائے دو یار، چھوڑو جون بھوا جو معاف کرو، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ معاف کرو؟ ہم کو زندگی معاف نہیں کر سکتے. ہم بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں
ایک سوال کا جواب دے دیجئے، امام کی دعا قبول ہوتی ہے کہ رد ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اللہ ان کو توفیق دے معاف کرنے کی، اور ہم سے کہا کہ ہم نے کہا زندگی میں نہیں معاف کریں گے چاہے جو آ جائے، تو کیا مطلب ہوا؟ امام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کہ معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو گئی، تو ہم کیوں معاف کرنے کو نہیں تیار ہیں؟ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام کی دعا رد ہو گئی، لیکن یہ سوچنا پڑے گا شاید جیسے شیعوں کے لیے امام نے دعا کی ہے، ہم ابھی وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں، ہے نا؟ تو اپنی شیعت کو پہچاننے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا، بلکہ ہم خود چلے جائیں بھائی، مولا ہم کو پتہ ہے ہماری غلطی نہیں ہے، لیکن مولا آپ خوش ہو جائیے اس لیے جا رہا ہوں، کر کے دیکھیے انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہے، انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو، اب آپ بتائیے، بس آخری سوال، ظفر بھائی، اپنے اماں ابا اتنا کر سکتے ہیں؟ اپنے دوست یار اتنا کر سکتے ہیں جتنا ہمارا امام بیٹھ کے ہمارے لیے کر رہا ہے نا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جب وہ ہم کو اتنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا چاہیے؟ دیکھیے عام آدمی تو نہیں سمجھ پاتا نا، لیکن جو بزرگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے، وتواصوا بالحق، وہ اپنے امام کے لیے وصیت کر کے جاتے ہیں۔ مرحوم سید ابن مرحوم بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرماتے ہیں اپنے فرزند کو، بیٹا اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے، وتواصوا بالحق، بیٹا اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا۔ اے بیٹا جب دنیا میں کہیں مشکل میں پھنسو اپنے امام کو پکارنا۔ یاد ہے تم کو جب نمونیا ہوا تھا، میں نے تمہاری شفا اسی امام سے حاصل کی تھی۔ اے بیٹا امام سے کیسے بات کرو گے بتائیں؟ مرحوم نے اپنے بیٹے کو طریقہ بتایا ہے، وہ سن لیجیے کہ امام کو کیسے پکار، نکالا پھر بیچ دیا، ہے نا؟ اس کے بعد یوسف جو ہے وزیر اعظم ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے، قحط پڑ گیا، تو معمولی شرارت کی تھی ان بھائیوں نے، صاحب کچھ اختیار میں یوسف کے تھا کہ نہیں تھا؟ یوسف کو ایف آئی آر نہیں کرنا تھی، یوسف کو مقدمہ نہیں لکھانا تھا، یوسف خالی اشارہ کرتے ان 10 کو پھانسی پہ چڑھا دو، بات ختم تھی نا۔ اور ایسا نہیں کہ پہچانا نہیں، اب جب پیٹ جلنے لگا تو ادھر ادھر سے اپنا کچھ پیسہ اکٹھا کر کے 10 لوگ پہنچے، چلیں بھائی وہاں سے گیہوں لائیں گے۔ یوسف کے سامنے، یوسف نے ڈھونڈوا بھی رہے تھے، دیکھا فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف نے بھائیوں کو دیکھا، پہچان گئے، بھائی لوگ نہیں پہچان پائے۔ ہاں ایک اشارہ کرتے لے جا کے مار کے پھینک دو سبوں کو، جو کیا ہے سمجھ گئے آپ۔ لیکن جناب یوسف نے کیا کیا؟ ایسے بھائیوں کے ساتھ، یہ سب آیت جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہم کو مصیبت نے، پریشانی نے گھیر لیا ہے صاحب، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت تھوڑا پیسہ لائے ہیں صاحب، پیسہ بھی نہیں ہے پورا صاحب، فاوف لنا الکیل، کچھ تو اس کے بدلے دے دیجئے صاحب، وتصدق علینا، کچھ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ صاحب بہت پریشان ہے صاحب۔ جناب یوسف کل سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے کنویں میں ڈالا، مگر کچھ نہیں، سب کو گیہوں دیا، کا پیسہ دھیرے سے ان کے بوریا میں ڈال دو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ جن لوگوں نے بیچا، جن لوگوں نے کنویں میں ڈالا، ان کو گیہوں بھی دے دیا، پیسہ بھی لوٹا دیا۔ جناب مرحوم بحر العلوم نے یہ پورا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا اپنے امام کو جب پکارنا نا تو اسی آیت کو پڑھ کے پکارنا، یا ایھا العزیز، اے عزیز فاطمہ۔ ارے وہ تو یوسف کے بھائی تھے جن کے پاس کچھ تھا جو پیسہ لے کے گئے، ہمارے پاس تو گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس تو شرارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو بدمعاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں میرے مولا،
کہ یوسف کا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے مولا.